مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری، یہ حضور غوث پاک کے سگے پر پوتے ہیں۔ غوث پاک کے صاحبزادے سیدنا عبدالوہاب جیلانی، ان کے بیٹے سیدنا عبدالرحیم، اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا صابر علی علاء الدین علی احمد صابر کلیری۔ صابر مخدوم سے ہمارا قریبی رشتہ یہ ہوتا ہے کہ میرے جد اعلیٰ سیدنا سلیمان بن عبدالوہاب بن سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، یہ صابر مخدوم کے بڑے ابا ہوتے ہیں۔ یعنی صابر مخدوم ایک بھائی کی اولاد ہے، اور ایک بھائی کی اولاد جو ہے وہ ہمارے خاندان میرے جد اعلیٰ۔ تو صابر مخدوم جیسی شخصیت جن پر سلسلے چشتیہ فخر کرتا ہو، اور ایسے بزرگ کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ صابر پاک کہ جلال کا عالم یہ کہ اولیاء کاملین ان کی بارگاہ میں جانے سے کانپتے ہیں، اس لیے کہ کوئی غلطی ہم سے نہ ہو جائے، جو کچھ کمایا ہے وہ سلب نہ کیا جائے، کر لیا جائے۔ یہ ان کی نگاہ جلال کا عالم ہے۔ صابر پاک کے نام کی ایک فضیلت میں بتاتا ہوں، جو صابر مخدوم کا نام لیوا ہوگا، صابر پیا کلیری کے نام کا جو وظیفہ کرے گا، اگر کسی جنگل میں چلا جائے یا کھیتوں میں چلا جائے، اسے یہ ڈر ہو کہ اسے سانپ کاٹ لے، یہ ڈر ہو کہ سانپ کاٹ لے گا، تو وہ صابر پیا کا نام لیتا ہوا چلے، تو جو اس نام کا ورد کرتا ہوا چلے گا اس کو سانپ کبھی نہیں کاٹے گا۔ یہ اس نام کی برکت ہے۔ صابر مخدوم جیسی شخصیت یہ ہندوستان کے صف اول کے اولیاء کاملین میں سے ہے۔ سرکار مفتی اعظم قطب عالم نائب غوث اعظم فرماتے ہیں، چیری کو اپنے چرن لگا دے، میں پڑھوں تورے پیاں صابر، اور چھتیاں لاگن کیسے کہوں میں، تم ہو اونچی ایڑیاں صابر۔ تن من دھن سب تو پہ واری، نوری مورے سیاں صابر۔ سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اور اولیاء کاملین نے اور صابر مخدوم کے تعلق سے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرے صابر کا فیضان اس کے وصال کے 750 سال بعد ظاہر ہوگا۔ یہ صابر پاک کا 753واں عرس ہوا۔ بہرکیف بہت فضائل، بے انتہا فضائل کے مالک ہیں صابر مخدوم، اور ایک نگاہ کرم سے نہ جانے کتنوں کو فیض ولایت سے مالا مال فرمایا۔ وہ صابر مخدوم جن کے تعلق سے ان کے پیر و مرشد یہ فرمائے کہ میرا صابر مجھے بھولا نہیں ہے، اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ صابر میرا مرید ہے۔ تو وہ صابر مخدوم فرماتے ہیں، یا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، آپ کے دروازے کی، آپ کے چوکھٹ پر اور دروازے کی خاک پر صابر نے اپنے سر کو رکھ دیا ہے۔ اپنے سر کو صابر نے آپ کے در کی چوکھٹ پر رکھ دیا ہے، اس خاک پر رکھ دیا ہے، حضور صرف ایک لمحے کے لیے۔ وہ اس پاک سے عرض کرتے ہیں، ایک لمحے کے لیے مجھ پر نگاہ کرم فرمائیے۔ ایک لمحہ سمجھتے ہیں آپ؟ ایک لمحے کے لیے مجھ پر نگاہ کرم فرمائیے کہ آپ کی ایک نگاہ کرم، آپ کی ایک نگاہ کرم مجھے دونوں جہان کے لیے کافی ہے۔
آپ کی ایک نگاہ کرم مجھے دونوں جہان کے لیے کافی ہے۔ مداح رسول نے اسی طرف اشارہ کیا